کروں۔ نیاز مالا اپنی پوری قوت سماعت میری جانب بلند و بالا رکھیے گا۔ امام حسین علیہ السلام کے مداح منبر پر تشریف فرما ہیں۔ بس انتہائی اختصار کے ساتھ دو چار فکرے آپ کے اذہان عالیہ کی گوش گزار کر کے میں اپنی گفتگو کو تمام کر دوں گا۔ سب سے پہلے تو شہزادی کونین کی نالین پاک سے لپٹی ہوئی خاک کے زنوں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو بادشاہی کی ولایت سے نسبت دے کر باحیثیت بنا دیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دل کی دھڑکنوں پہ یا علی، ہمارے سینوں پہ یا حسین اور ہمارے بازوں پہ یا عباس لکھ دیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اس گھٹن کی کائنات میں جہاں لوگوں کا سانس لینا بھی دشوار ہو، اس نے ہمیں ہوائے پرچم عباس میں سانس لینا سکھا دیا۔ اور یہ اس کا اتنا احسان عظیم ہے کہ اگر عمر نو بھی میسر ہو اور ایک سجدے میں زندگی بسر ہو تو یقیناً زندگی تمام ہوگی، حق کے شکر ادا نہ ہوگا۔ درود پڑھ دیں بلند آواز سے سارے آباد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا اور آگے کہنے لگا، مولا مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ اگر آپ 2 منٹ کے لیے جاگ جائیں تو بس مجھے 4-5 منٹ اور میں سید زادے کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ مولا کے پاس آگے کہنے لگا، مولا مجھے کوئی بولو نصیحت فرمائے۔ امام نے فرمایا، دوست رکھو ہر اس شخص کو جس کے دل میں ہماری محبت ہے، چاہے وہ تمہارے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا دشمن رکھو اس کو جس کے دل میں، اگر آپ گھبرائے بیٹھے ہیں تو میں اس سے بھی مختصر مجلس کو کر سکتا ہوں۔ ایک فکرے مجھے پڑھنا ہے، زیادہ لمبی مجھے بحث نہیں کرنی، میں نے منبر سید زادے کے حوالے کرنا ہے، بس ایک فکرہ آپ کے اذہان عالیہ کے گوش گزار کرنا ہے۔ امام نے فرمایا دوست رکھو ہر اس شخص کو جس کے دل میں ہماری محبت ہے، چاہے وہ تمہارے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا دشمن رکھو اس کو جس کے دل میں ہمارا بغض ہے، چاہے تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ نہیں جو چپ کر گئے ہیں صاحب کتابت محمد اسحاق کے بابے میں نے پڑھا، میرا امیر مولا صفا و مرمہ کے درمیان چہل قدمی کر رہا تھا، یا میرے مولا کے پیچھے تیتر پرندہ، ایک لمحے کے لیے میرے مولا نے دل میں سوچا کہ اگر میں رکوں تو یہ پرندہ مجھ سے آگے جاتا بھی ہے یا نہیں جاتا۔ جملہ میں نے کہہ دیا، اگر سمجھ سکتے ہیں تو اس دربار سے اڑا کر میں آپ کو نجف اشرف کی فضائیں میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ مولا جہاں رکے 2 قدم پیچھے تیتر رک گیا، ہمیں سمجھانے کے لیے میرے مولا نے اسے پوچھا، تیتر تو بے شعور پرندہ ہے، تجھے کس نے بتایا کہ مجھ سے آگے نہیں جانا؟ ہاتھ جوڑ کے کہتے یا علی تیری امامت کی قسم، جب اللہ تیری ولایت پر ہم سے عہد لے رہا تھا تو تیری تصویر دکھا کر بتایا تھا، یا علی حرامی ہوگا وہ جو تیرے آگے چلے گا۔ ہے تو جیسا بات مولا آپ کو سلام علیکم۔ بابا جی ایک فکر ہو، محمد مصطفیٰ کے ظاہری اس دنیا سے جانے کے کچھ عرصہ کے بعد ایک شخص ایک صاحب کے پاس پہنچا اور جا کے کہنے لگا کہ میرا باپ بیماری کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا، بیماری کی وجہ سے زبان بولتی نہیں تھی، آنکھیں دیکھتی نہیں تھی اور کان سنتے نہیں تھے۔ 3 لاکھ روپے کہیں چھپا کے گیا ہے۔ چونکہ آپ نبی کے بعد اتنے بڑے ممبر پر بیٹھے ہیں، مہربانی فرمائے آپ بتا دیں کہ وہ 3 لاکھ روپے کہاں ہیں۔ ایک حصہ آپ کو دے دوں گا، ایک بیت المال میں دے دوں گا اور ایک خود رکھ لوں گا۔ انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا۔ اگلے دن اور صاحب کے پاس آئے، انہوں نے کہا مجھے بھی نہیں پتا۔ تیسرے دن جناب سلمان نے دیکھا، کلائی سے پکڑ کے فرماتے ہیں آ میں بتاؤں، جاگے کے نام آ بولو میں بتاؤں۔ بادشاہ امیر المومنین کے پاس لے گئے اور کہا مولا میرا باپ دنیا سے چلا گیا بیماری کی حالت میں، بیماری کی وجہ سے زبان بولتی نہیں تھی، آنکھیں دیکھتی نہیں تھی اور کان سنتے نہیں تھے۔ 3 لاکھ روپے کہیں چھپا کے گیا۔ جس بندے کے دل میں بادشاہ امیر المومنین کی ولایت ہے
وہ بندہ اس فکر پر خاموش نہیں رہ سکتا. اس نے کہا میرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے, 3 لاکھ روپے کہیں چھپا کے گیا ہے, مولا میرے بچے فاقے میں ہیں, بڑی مشکلات میں زندگی گزار رہا ہوں, مولا مہربانی فرمائے آپ بتائیں کہ وہ 3 لاکھ روپے کہاں ہے, مولا مہربانی فرمائے آپ بتائیں. بولے یا پورا پنڈال چپ کر جائے. فکرہ بادشاہ امیر المومنین کی ولایت کی طرح بڑا پڑھنے لگا. اس نے کہا مولا آپ بتا دیں کہ وہ 3 لاکھ روپے کہاں ہے. امام مسکرا کے فرماتے ہیں پیسوں کی ضرورت ہے. کہا جی مولا ضرورت ہے. امام نے فرمایا پیسے چاہیے. کہا جی مولا چاہیے. مولا بتائیں نا پیسے کہاں ہیں. مسکرا کے مولا فرماتے ہیں بتا میں بھی سکتا ہوں, لیکن بہتر ہے کہ اپنے مرے ہوئے باپ سے خود پوچھو. اللہ اکبر. مولا نے فرمایا بابا جی بتا میں بھی سکتا ہوں, لیکن بہتر ہے کہ اپنے مرے ہوئے باپ سے بولو خود پوچھو. اس نے کہا مولا وہ تو مر گیا ہے. امام نے فرمایا یہ ہم کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. مولا نے فرمایا یہ ہم کہہ رہے ہیں, اپنے باپ سے جا کے پوچھو. اس نے کہا مولا کہاں ملے گا. امام نے فرمایا وادی برہوت یمن میں چلا جا. بندہ اور حیران ہو گیا. ابتسام شاہ جی اس نے کہا مولا ہم نے تو دفن جنت البقیع میں کیا تھا, وہ وہاں کیسے پہنچ گیا. امام نے فرمایا یہ بھی اسی سے پوچھ لینا. اللہ مولا نے فرمایا یہ بھی بولو اسی سے پوچھ لینا. امام نے چٹ لکھ دی, چٹ اتھے وان کے دکھاویں اور تمہارا باپ تجھ سے بولو ملا دیں. وہ چٹ لے کے چومی جیب میں ڈالی. 3 قدم چلا یا دوڑ کے واپس آیا. اس نے کہا مولا وادی برہوت یمن میں جانا ہے, جانے کا کرایہ نہیں ہے. مولا جاؤں گا کیسے. مولا جانے کا کرایہ نہیں ہے. مولا جاؤں گا کیسے. جس بندے کو ماں نے ناز علی پڑھ کے دودھ پلائے وہ بھی چٹ ہو گیا تو آل محمد کی عزت کی قسم مجھے دکھ ہوگا. اس نے کہا مولا جانے کا کرایہ نہیں ہے. مولا جانے کا کرایہ نہیں ہے, اب جاؤں گا کیسے. امام نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مسجد سے باہر نکل کر جنت البقیع کے صحن میں کھڑے ہو کر اسی ہوا سے کہنا علی کا حکم ہے مجھے یمن پہنچا. علی کا حکم ہے مجھے یمن پہنچا. بندے کھڑے تھے کہ جاتا بھی ہے یا نہیں, اور وہ پہنچ گیا وادی برہوت. وہاں پر کچھ لوگ اسے ملے, مولا کی لکھی ہوئی چٹ دکھائی. بندوں نے چومی فرمایا آپ تشریف رکھیے, آپ کے باپ کو بھی زندہ کر کے بھیجتے. اللہ اکبر. آپ کے باپ کو ابھی بلا تشریف رکھے. وہ بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد پیر ابتسام شاہ جی, پیر حسنین شاہ جی, امام حسین آپ کو سلامت رکھے, انشاءاللہ 17 محرم الحرام میں بانی مجلس ہونے کی حیثیت سے جو ہے سیکنڈ لاسٹ پڑھنا ہے نا بابا جی, انشاءاللہ میں پڑھوں گا. وہ بیٹھ گیا. انہوں نے کہا آپ تشریف رکھیں, آپ کے باپ کو ابھی بولو بلاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد اسے کالی آندھی آتی ہوئی نظر آئی. یہ کیا ہے. تھوڑا قریب گیا. اس نے کہا یہ آندھی نہیں, یہ انسانی شکل کی کوئی بلا ہے. ولایت کا اس سے بڑا فکر میرے پاس نہیں ہے. اور یہیں پر میں اپنی گفتگو کو تمام کرنے لگا. وہ تھوڑا اور قریب گیا. اس نے کہا ہے یہ کون ہے. جب بہت قریب گیا اس نے کہا شکل کوئی جانی پہچانی ہے. 4 قدم آگے گیا. اس نے کہا ہے یہ تو میرا باپ ہے, سر سے لے کے پاؤں تک سیاہ, سر پہ بال نہیں, داڑھی نہیں, آبروئے نہیں, کچھ بھی نہیں. آل محمد کی عزت کی قسم بلا کی شکل کا وہ اس کا باپ. اس نے دیکھا ہے یہ تو میرا باپ ہے. اس نے دیکھا ہے یہ تو میرا والد گرامی ہے. اس نے کہا یہ میرے باپ کی حالت کیا ہوئی. باپ کے قریب آیا, آگے کہنے لگا ابا جی آپ تو اتنے خوبصورت تھے, اتنے چیتے گھوڑے تھے, یہ آپ کے ساتھ کیا ہوا. باپ تھا بیٹے کے قدموں پہ گر کے کہتا ہے میں ہوں جہنم میں, ہو سکتا ہے تجھے اگلی سانس میں موت آ جائے, اسی سانس میں علی ولی اللہ پڑھ لے. اسی سانس میں علی ولی اللہ پڑھ لے. علی کی ولایت کبھی نہ بھولو, زہرا کی وراثت کبھی نہ بھولو, حسین علیہ السلام کی شہادت کبھی نہ بھولو. من بقا علی الحسین او ابقا تباکا وجبت له الجنہ. ابتسام شاہ جی تبرکاً مجلس پورا کرنے کے لیے مجھے ایک فقرہ مصائب کا پڑھنا ہے. پہلا فقرہ جو میں ہر مجلس میں پڑھتا ہوں وہ میں یہاں بھی پڑھنے لگا ہوں کہ اتنا کریم حسین,
دوسرا فکرہ، اتنا غریب حسین، معاف کرنا زمانے والوں، ہم حسین کو غریب اس لیے نہیں کہتے کہ حسین کے پاس کچھ تھا نہیں، اس کے لیے ایک فکرہ کافی ہے، جس کی بیٹی کا جہیز لوٹنے کے لیے یزید کو 9 لاکھ بدماش کی ضرورت پڑ جائے۔ جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ، مولا تمہارا ماتم قبول فرمائے۔ آپ پوری کائنات پھر کے دیکھیں، آپ پوری دنیا پھر کے دیکھیں، کبھی کوئی بہت بڑا امیر، کوئی بہت بڑا چودھری کبھی کسی غریب کے دروازے پہ گیا ہے؟ نہیں، جب بھی جاتا ہے ہمیشہ غریب امیر کے دروازے پہ جاتا ہے۔ کتنا بڑا سلطان ہے میرا مرشد حسین۔ حسین فرماتے جو مومن ایک مرتبہ میری زیارت کرتا ہے، میں محمد مصطفیٰ کی دکھیاری زہرا کا حسین، اس کے پاس 3 دفعہ آتا ہوں۔ پہلی مرتبہ کب؟ حسین فرماتے ہیں جب ملک الموت مومن کی روح کو قبض کرتا ہے۔ حسین فرماتے ہیں میں اس کا سفارسی بن کر اس کے پاس پہنچ جاتا ہوں۔ دوسری مرتبہ کب؟ حسین فرماتے ہیں جب مومن کی قبر کی پہلی رات ہوتی ہے۔ حسین فرماتے ہیں میں اس کی اندھی قبر کو اپنے چہرے کے نور کے ساتھ منور کرتا ہوں۔ اور تیسری مرتبہ کب؟ حسین فرماتے ہیں جب اعمال تل رہے ہوتے ہیں، وہ جو مومن نے میری زیارت کی ہوتی ہے اس کا ثواب اٹھا کر میں اس کی نیکیوں والے پلڑے میں رکھتا ہوں، جس کی نیکیوں والے پلڑے میں حسین کی زیارت کا ثواب۔ چھوڑ دیا سارا مضمون، بس ایک فکرہ، اور میں منبر سید زادے کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ جتنے سید بیٹھے ہیں مجھے معاف فرمائیے گا، جتنے بزرگ ہیں آپ سارے مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہ جتنے چھوٹے بچے ہیں میں ان کے لیے ایک فکرہ پڑھنے لگا ہوں۔ عزادارو، ظافر زین کہتا ہے میں اس وقت پہنچا جب غریب زہرا تنہا رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ ظافر کہتے ہیں انبیاء کی قطاریں تھیں، ملائکہ صفے بنا کے کھڑے تھے۔ ظافر کہتا ہے میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اتنی بھیڑ میں میرا مولا مجھے پہچانے گا کیسے؟ حسین کا ذاکروں کو منت کر رہا ہوں، اگر رونا نہ آئے تو نگاہوں کو جھکا لینا، اور اگر رونا آ جائے تو ایسے رونا جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے۔ ظافر کہتا ہے میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اتنی بھیڑ میں میرا مولا مجھے پہچانے گا کیسے، اتنی بھیڑ میں میرا مولا مجھے پہچانے گا کیسے؟ ظافر کہتا ہے میں ڈرتے ڈرتے قریب آیا، میں نے غریب کو سلام کیا، سید کی آواز ہے ظافر میرا بھی سلام، ہائے اللہ ظافر میرا بھی سلام۔ ظافر کہتا ہے میرے مولا سے پوچھو مولا آپ نے مجھے پہچان لیا؟ امام نے فرمایا تیرا نام ظافر جن ہے، تیرے باپ کا نام راہیل جن تھا، تیرے باپ کے سر پہ سلطانی کا تاج میرے بابا علی نے پہنایا تھا۔ ظافر مولا کے جو محب ہیں انہیں جانتے ہیں ہم، تو ظافر جن ہے تجھے پہچانتے ہیں ہم۔ اس علاقے والوں عجیب فکرہ کا ظافر جن ہے۔ ظافر کہتا میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ غریب زہرا کو غور سے دیکھا، زندگی میں پہلی مرتبہ غریب زہرا کو غور سے دیکھا۔ ظافر کہتا ہے کہنے میں تو حسین تھا مگر دیکھنے میں زخم تھا۔ اللہ اکبر، کہنے میں تو حسین تھا مگر دیکھنے میں زخم تھا۔ ظافر کہتا ہے میں ایک مرتبہ پھر کے تو رونا نہ آئے، اپنی نگاہوں کو چھپا لینا۔ ظافر کہتا ہے میرے مولا کے جسم اطہر پر اتنے بڑے بڑے زخم تھے مگر میں نے کیا دیکھا، میرا مولا بار بار اپنے بازو والے زخم کو دبا دبا کے روتا تھا۔ میرا مولا بار بار اپنے بازو والے زخم کو چوم چوم کے روتا تھا۔ ظافر کہتا میں قریب آیا، میں نے آ کے پوچھا مولا آپ کے جسم پر اتنے بڑے بڑے زخم ہیں، اس بازو والے زخم میں زیادہ درد ہے؟ رو کے سید کی آواز ہے ظافر درد نہیں، مجھے اپنے اس بازو سے علی اصغر کے خون کی خوشبو آ رہی۔ بس عزتدار عزادار وقت اتنا جو 71 غریباں دی غربت دی پڑھی جا سکے، بانیان دے حکم دی تمیل ایک دا ایک وین کرنا چاہنا۔ ماتم عزادارو غریب کربلا پچھلے زندان شام وچ سید الساجدین امام غریب کربلا دا کٹے سر چاہ کے گھنا ہے حسین بادشاہ دی مبلغہ دی دید کی تھی۔ غریب کربلا
کچھ نہ کیتا ہے معصومہ دی من سفران دا حال سن تیرا حسین دی دی جواب دیتا ہے حسین دی دی رو رو کے پیادے نہ پوچھ سفران دی تھکی توں کیویں گزری دساں بابا میں رول گئی ہاں بڑا بابا او میرے تے ظلم بہوں ہوئے میرے تے ظلم بہوں ہوئے مگر کیتا ہے صبر بابا میں رول گئی ہاں بڑا بابا مٹی تبے کرو منا لو ذکر دی ذاتی قسم ایسی لاکہ لو غریب کربلا دوین بلند معصومہ دی منو دوران دا ارمان ڈسا حسین دی وین کر کے آدھنے بابا او میں بھی تیجے سخی دی سا جے مانگ لیندے حسین عزادارو غریب کربلا دوین بلند معصومہ دی من دوران دا ارمان ڈسا حسین دی جڑا وین کیتا ہے میری سین وین کر کے رو رو کے پیدن بابا او میں بھی تیجے سخی دی سا جے مانگ لیندے لہا دے دی او نالالم در منگے میں تھو نالالم در منگے میں تھو نہ کیتا یس حیا بابا میں رول گئی ہاں بڑا بابا عزادارو غریب کربلا دوین بلند معصومہ دی منو اے ڈسا میری لائق بچڑی دوران سفر تیرا تھک دیا میں وقت کیا کر دیا میں میری سین وین کر کے دینے بابا او میں ویرن کو رہی احدی او میں کو پوچھ دے میں پہ جاوا او نالالم بہان دے نالالم بہان دین دے ہن نہ دین دے ہن ردا میں صدقے اوپما دھیاں رسول دیا راضی اوپن ختم ہوگی پڑھائی آخری وین ممبر پھر آمد حوالے کرنا چاہنا غریب کربلا دا میں صدقے میں لاکھ ویر پڑھنا عزادارو غریب کربلا دا وین بلند معصومہ دیئے ڈسا دوران سفر جدا تھک دیا میں وقت کیا کر دیا میں میری سین ازر پھرا وین کر کیا دینے بابا او میں ویرن کو رہی احدی او میں کو پوچھ دے میں پہ جاوا او نالالم بہان دین دے ہن نالالم بہان دین دے ہن نہ دین دے ہن ردا میں صدقے عزادارو غریب کربلا دوین بلند ہوئے معصومہ دی منو اے ڈسا میرے بنجن دے بعد سمجھی رہی ہیں یا کوئی نہ میری سین وین کر کے دینے بابا اور رہے دکھ دے کان میرے اور دے باجوں کیویں سمجھی او نالالم سمان دین دے ہن نالالم سمان دین دے ہن نہ کر دے ہن رہا علامت اللہ 21 رمضان المبارک مانگار منگی چوک اکیڈمی سلانہ مجلس ازاوری ٹھیک 3 بجے سرکار علامہ گلفام حسین